السلام علیکم ناظرین، انتہائے عشق پارٹ نمبر 25 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بکھرے بال اور الجھے ساتھ وہ حال میں داخل ہوا، سوچوں میں الجھا وہ سر جھکا کر چل رہا تھا جب میز سے ٹھوکر لگی تو اسے ایک دم رکا، سر اٹھایا تو دور صوفے پر اس لڑکی کو لیٹے دیکھا، شال لپیٹے وہ سمٹ کر لیٹی تھی، سر صوفے کے بالکل اینڈ پر تھا۔ ہاشم اسے دیکھتا آگے بڑھا، کوٹ سائڈ صوفے پر رکھا اور موبائل اور سگریٹ پیک ٹیبل پر رکھتا نازلی کی طرف بڑھا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر ٹھیک کیا۔ کتنے پل غور سے اس کی بند پلکوں کو دیکھتا رہا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے نور کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر اس کا گال تھپکا۔ نازلی، اس نے بھاری آواز سے اسے پکارا، مسلسل سوچوں اور پریشانی سے اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ اس کے پکارنے پر نازلی کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی پر وہ نیند سے نہ جاگی۔ نازلی اٹھو، پھر اسے گال تھپکا اور اب کی بار نازلی نے بھاری آنکھیں ذرا کھول کر سامنے دیکھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی پر جیسے ہی پوری آنکھیں کھول کر ہاشم کی صورت اپنے قریب دیکھی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ جا کر کمرے میں سو جاؤ، اسے دیکھ کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر پلٹ کر اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ نازلی جلدی سے صوفے سے نیچے اتری اور آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ ہاشم کی پشت کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دیتا وہ کوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نازلی نے اسے جاتے دیکھا، آج وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، پر اسے کیا، وہ سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہاشم کمرے میں آتا اسی حالت میں چت بیڈ پر لیٹ گیا، اس قدر سوچوں میں ڈوبا تھا کہ اسے نازلی کے پوچھنے پر ذرا حیرت نہ ہوئی، ورنہ نازلی اس سے کھانا کیا پوچھتی اور وہ بنا ریئیکٹ کیے گزر جاتا، ایسا ممکن نہ تھا۔ پر آج اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، بند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، چھت کو گھورتا وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ اگلے دن نازلی یونی سے آئی تو دونوں اپنا انتظار کرتے پایا، اسے دیکھ کر مانور ایک دم اسے گلے لگ گئی۔ سوری، اس کے گلے لگی، وہ مدھم آواز میں بولی، اس نے جیسے اپنے بھائی کی طرف سے سوری کہا تھا۔ ارے کس لیے؟ نازلی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہاری بک لے گئی تھی نا، نور نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، نور نازلی سے مسکرا کر اس کی کمر سہلائی۔ نور کو رونا آنے لگا، آبی اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ اوئے بی بی ہٹو پرے، ذرا ہم بھی مل لیں نازلی سے۔ آبی نے مسکرا کر اسے نازلی سے الگ کیا اور پھر اس کے گلے لگی۔ تمہیں معلوم ہے آج کل نا اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے، آبی نے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ کیا واقعی؟ نازلی نے خوشی سے نور کو دیکھا۔ ہاں جی، نور نظریں جھکا گئی، اسے نازلی کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر لگ رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ او تو میڈم اس لیے شرما رہی ہے، اس نے شرارت سے نور کی طرف دیکھا، اس کے چڑھانے والے انداز پر نور مسکرانے لگی۔ میں نہیں شرما رہی، نور نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ تمہیں معلوم ہے نا نازلی کہ یہ بہت بے شرم ہے، آبی نے آنکھ مار کر کہا۔ اور یہ بے شرموں کی سردارنی ہے، نور نے لقمہ دیا تو نازلی ہنسنے لگی۔ باتیں کرتی وہ تینوں کلاس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ نازلی عصر کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی، ہاتھ اٹھائے، وہ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، آنکھوں سے گرتے آنسو ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر دعا کرنے میں مشغول رہی، پھر منہ ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز کو بیڈ پر رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنے دکھ بانٹ کر اسے سکون ملا تھا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، ہاشم کی میٹنگ تھی، وہ وہاں گیا تھا، جبکہ گل جان اور چھوٹی پٹھانی امجد بابا کے ساتھ کچھ سامان لینے گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حال میں آئی، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، ویسے تو چھوٹی پٹھانی اسے باتوں میں لگائے رکھتی تھی تو اس کا وقت گزر جاتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں مکمل سناٹا تھا، نازلی کتنی دیر وہاں کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی، پھر لائبریری کا خیال آتے ہی قدم آگے بڑھائے۔ ایک دن ہاشم نے کہا تھا کہ اگر کچھ پڑھنا چاہے تو لائبریری اوپر ہے، وہاں چلی جایا کرو۔ نازلی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑی، تنہائی میں سب اچھی ساتھی کتابیں ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں تو کتابوں کی بہت
بہت اہمیت تھی۔ اوپر پہنچ کر وہ دائیں طرف مڑی اور آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ تھا۔ اس فلور پر 3 کمرے اور ایک لائبریری تھی۔ ایک روم کو ہاشم اس کے لیے رنگوں بھری دنیا میں بدل دیا تھا، اس کے لیے پینٹنگ روم بنا دیا تھا۔ ناظرین نے آگے بڑھ کر کونے والا دروازہ کھولا، پھر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بائیں دیوار پر فلور سے سیلنگ تک بک شیلف بنی تھی، 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر آپ دوسرے فلور پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے مضبوط ریکنگ لگی ہوئی تھی۔ نازلی کتنے ہی پل نظریں اٹھائیں اس خوبصورت انداز سے بنی شیلفز کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، وہاں سے ریکنگ کو تھام کر نیچے دیکھنے لگی۔ سامنے بڑا سا میز اور کرسیاں رکھی تھی جس پر ڈھیروں فائلز تھیں، جو یقیناً اس شخص کی تھی۔ وہاں سے گردن پھیر کر بائیں طرف دیکھا تو گلاس وال سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ گلاس وال سے کچھ فاصلے پر ایک طرف 2 صوفے اور میز رکھا تھا، اور تھوڑا آگے ایک بڑی سی فوم کی آرام دہ کرسی رکھی تھی۔ سارے کمرے کا جائزہ لے کر ناظرین نے اس شخص کو داد دی۔ چیزیں سلیکٹ کرنے میں اس کا ٹیسٹ بہت کمال تھا۔ یہ گھر جتنا عالی شان تھا، یہ لائبریری اس سے بھی زیادہ بے مثال تھی۔ نازلی کو بہت پسند آئی تھی۔ وہ پلٹ کر کتابیں چیک کرنے لگی۔ اتنی عمدہ کتابیں دیکھ کر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پہلے کون سی پڑھے۔ آخر ایک کتاب لیتی وہ وہاں سے اتر کر نیچے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی، پر دھیان بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جانے کیوں ایک دم دل کو اداسی نے گھیر لیا۔ جب بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کتاب نہ پڑھ سکی تو اٹھ کر کتاب میز پر رکھی اور گلاس وال پر ہاتھ جما کر کھڑی ہوتی نیچے لان کو دیکھنے لگی۔ تابین کمرے سے نکلی اور آنکھوں پر گلاسز لگاتی پورچ کی طرف بڑھنے لگی۔ کلمال میں ہاشم کو دیکھ کر تابین کے زخموں پر جیسے نمک چھڑک گیا۔ وہ مگن سا لیڈیز ڈریسز دیکھ رہا تھا۔ تابین کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ نازلین کے لیے ہی خرید رہا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے اپنے دل کی آگ کم کرنی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ یہ جمال آغا جانے کہاں مر گیا ہے؟ اس دن تو بڑی بڑی پھینک رہا تھا، اب اتنے دنوں سے غائب ہے منحوس شخص۔ وہ موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرتی اسے کوس رہی تھی۔ اس نے جمال آغا کو کال کی پر نمبر بند مل رہا تھا، پھر دانت پیس کر واٹس ایپ کھول کر اسے میسج سینڈ کرنے لگی۔ کہاں ہو تم جمال آغا؟ کیا بدلے کی آگ اتنی جلدی ٹھنڈی ہو گئی؟ ضرور اپنا منہ چھپا کر کسی لڑکی کے گلے کا ہار بنے اپنے دکھ سنا رہے ہوں گے۔ ڈر گئے کیا ہاشم خان سے، جو اتنے دنوں سے منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ اگر تم نے کچھ نہیں کرنا تو بتاؤ مجھے، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ تابین نے غصے سے اگلی پچھلی ساری بھڑاس نکالی۔ وہ جمال آغا کے سارے کرتوت جانتی تھی۔ وہ اس کے سامنے شریف بنا گھومتا پھرتا تھا، پر اس کے ہر کارنامے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اب تو کزن کا رشتہ بھی درمیان میں تھا، پر تابین کی جوتی کو بھی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کے جواب کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ اس نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکالی اور اس کا رخ خان ولا کی طرف تھا۔ اتنے دنوں سے خاموش تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب بھول گئی ہے۔ اس نے گاڑی خان ولا کے گیٹ کے سامنے روکی، کتنے ہی پل دروازے کو گھورتی رہی۔ اس شاندار عمارت کو دیکھ کر ہاتھوں کی گوفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہوئی۔ اس نے واچ مین سے کہلوایا کہ اندر بتاؤ تابین حسن افندی آئی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے گھر میں داخل ہونے سے روکا گیا تو وہ یہاں ایسا تماشا لگائے گی کہ سب دیکھیں گے، پر واچ مین نے انٹرکام سے گھر میں تابین کا بتایا۔ نازلین نے تابین کا سنتے ہی واچ مین سے کہا کہ اسے اندر آنے دیں۔ تابین کو امید نہیں تھی کہ اتنی آسان بلا لیا جائے گا۔ تابین کے آنے کا سن کر نازلین کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر لائبریری سے باہر نکلی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید تابین کو اس کی سچائی پر یقین ہو گیا ہے، تبھی اسے ملنے آئی ہے، ورنہ تو وہ کبھی اس کی شکل نہ دیکھتی۔ نازلین سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، تبھی تابین بھی ہال میں داخل ہوئی۔ تابین نے سر اٹھا کر اس عالی شان گھر کو دیکھا۔ اس گھر میں اس شخص کی خوشبو بسی تھی۔ وہ کھوئی سی قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آپی، نازلی کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ اس نے نظر پھیر کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، کتنی کھلی اور خوش لگ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے تابین کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں، پر اسے معلوم نہیں تھا کہ نازلی کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ بہت خوش ہو تم اپنی نئی زندگی میں؟ تابین نے سرد انداز میں پوچھا۔ آپی، میں نازلی سے بات نہ ہوئی
تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری صورت بتا رہی ہوں کہ دوسروں کو تکلیف دے کر تم کتنے سکون میں ہو۔ خدارا ایسا نہیں ہے آپی، آپ سب سے دور رہ کر بھی میں بہت تکلیف میں ہوں، اس نے اداسی سے کہہ کر محبت سے آگے بڑھ کر تابین کا ہاتھ تھاما۔ محبت کا دکھاوا مت کیا کرو میرے ساتھ، اس نے غصے سے نازلین کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے دھوکے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ دیکھو، اس نے اپنی کلائی نازلی کے آگے کی۔ میں نے اپنی جان لینی چاہی، خود کو اس اذیت سے آزاد کرنا چاہا، پر میں بچ گئی۔ موت نے بھی مجھے اپنی آغوش میں نہیں لیا، وہ تلخی سے بولی۔ نازلی نے نام آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپی، آپ اپنی جان لینی چاہی؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تمہاری وجہ سے، تابین دانت پیس کر کہتی آگے بڑھی۔ ہاشم خان کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، وہ ارد گرد دیکھ کر بولی۔ وہ آج پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، وہ بھی اس انداز میں۔ بیوی بھی خوبصورت مل گئی ہے، اس نے پلٹ کر تلخی سے مسکرا کر نازلی کو دیکھا۔ تم دونوں کی شامیں تو خوب رنگین ہوتی ہوں گی نا؟ وہ سرگوشی میں کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات سمجھ کر نازلی کے گال دہک اٹھے۔ آپی پلیز، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے شرم کیسی، اب شادی شدہ لڑکی ہو تم، یہ تو عام سی بات ہے، وہ بے باکی سے ہنس کر بولی۔ نازلی کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ تابین ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کا اس شخص کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہ تھا۔ نازلی کے جھکے سر اور گلابی صورت کو دیکھ کر تابین کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ایسے ہی وہ شخص تم پر عاشق نہیں ہوا بی بی، کچھ تو جادو پھونکا ہے اس پر تم نے۔ اپنے حسن، اپنی جوانی کا وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آپی، نازلی نے جھٹک کر سر اٹھا کر نم آنکھوں سے تابین کے سر چہرے کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا دل کیا کر رہا ہے؟ تابین کا لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ کیا؟ نازلی کے لب آہستہ سے ہلے۔ کہ میں تمہیں مار کر اسی گھر میں دفن کر دوں، پھر وہ تمہیں ڈھونڈتا رہے اور تم اسے کہیں نہ ملو۔ وہ پاگل ہو کر درد جھٹکے میں در در کر پھٹکے اور میری طرح، اور اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے تم کہیں نہ ملو، وہ تھک ہار جائے اور اس کا دل چور چور ہو جائے، پھر میں اسے بتاؤں کہ تمہاری نازلی مر گئی، جس کی تلاش میں تم اتنا بھاگے ہو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دور ہو گئی۔ ذرا سوچو اس لمحے اس شخص کی کیا حالت ہوگی۔ وہ نازلی کو دیکھتی بے رحمی سے بول رہی تھی۔ نازلی کی صورت زرد پڑنے لگی۔ تابین اتنی نفرت کرنے لگی تھی اس سے، نازلی کے دل سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے نا، میں نے ایک لمبے عرصے سے اس شخص کو تلاشا ہے، اس کی محبت پانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے در در بھٹکی ہوں، اور آخر میں کیا ہوا؟ مجھ پر حقیقت کھلی کہ وہ میرا تھا ہی نہیں، میں اب سر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ اب ہوش میں آئی تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں اب سب کچھ لٹا چکی اس پر، اب یہ جسم بھی خالی اور دل بھی خالی ہے، کچھ نہیں بچتا۔ تابین حسن افندی کے پاس وہ اجڑ گئی، وہ اسے اجاڑنے والی تم ہو، نازلی ہلا میں گھورتی دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ تابین، نازلی اس کی طرف بڑھی اور ایک دم اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں مجبور تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تابین نے اسے جھٹ سے دور کر کے پوچھا۔ آپ کو بچانے کے لیے، نازلی نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ تابین پہلے حیرت ہوئی اور پھر ہنسی اور پھر آخر میں دانت پیس کر نازلی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، مجھ سے میری محبت چھین کر تم مجھے بچانا چاہتی تھی، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی جبکہ نازلی گال پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آپی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے پاگل مت سمجھو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے میرے سامنے ڈھونگ کیا تو۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آپ کچھ بھی کر لیں پر یہی سچ ہے، نازک لہجے میں کہا۔ صحیح، تم چاہتی ہو کہ میں کچھ بھی کروں تو ٹھیک۔ وہ جنونی انداز میں ارد گرد دیکھنے لگی تو تیزی سے آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے تیز دھار چھری اٹھائی۔ نازلی چونک کر اس کی طرف بڑھی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپی نے اسے فکر مندی سے پکارا۔ فکر نہ کرو، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے اٹھائی ہے یہ، اس نے چبا کر چھری کی طرف اشارہ کیا۔ تابین اونچی آواز پر دونوں حیرت سے گردن پھیر کر دیکھا۔ ہال کے دروازے میں کھڑا ہاشم تھا، وہ ضروری فائل لینے آیا تھا، جلدی میں کار گھر کے باہر روکتا اندر کی طرف بڑھا تھا، پر پوچھ میں تابین کی کار دیکھ کر وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا اور سامنے یہ دیکھ کر منظر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تمو؟ گرایا تھا۔ آگے مت آنا ہاشم خان ورنہ میں اسے مار دوں گی، تابین نے چبا کر کہا۔ نازلین ہاشم سے نظر ہٹا کر تابین کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی؟ اس کی بات پر
ہاشم کے قدم رکے جبکہ نازلی دھندلی آنکھوں کے ساتھ تابین کی طرف بڑھی۔ نازلی ہاشم نے اسے پکارا پر اسے اگنور کرتی وہ تابین سے کہہ رہی تھی، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے آپی کہ آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ مارنے کے لیے تیار ہیں تو مجھے مار دیں، وہ دکھ سے نم آواز میں بولی۔ تابین سے اسے بہت محبت تھی، وہ اس کے لیے اتنا کر کے بھی اس کی دشمن بنی تھی تو اس کی بات پر تابین کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ نازلی، تم مر گئی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے روتے ہوئے کہہ کر ایک دم جھری نیچے پھینکی۔ تم نے میرا دل چھلنی کر دیا، اللہ کرے تم بھی اسی درد سے گزرو، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ اپنی محبت کو کھو کر کیسا لگتا ہے، وہ نم آواز میں کہتی آگے بڑھی۔ نازلی پتھر بن گئی، وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس درد سے گزر چکی تھی، پر وہ تابین کی طرح چیخ کر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اسے ہمیشہ اپنا درد اکیلے ہی سہا تھا۔ تابین ہاشم کے پاس سے گزرتی ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ نازلی اسی پوزیشن میں کھڑی رہی، اس کا دل بند ہونے لگا تو وہ تابین کا بھلا چاہ رہی تھی، پر کیا بھلا کرنے کے بجائے وہ اس حد تک اجاڑ گئی تھی۔ اس نے ایسا سوچا نہ تھا، اس نے جو بھی کیا اس کے لیے کیا، پر وہ اچھا کر کبھی بری بن گئی تھی۔ ہاشم آہستہ سے اس کی طرف بڑھا، پھر خاموشی سے اسے تھام کر اسے ساتھ لگایا۔ نازلی کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، بڑھتا درد آنسو کی صورت میں ظاہر ہونے لگا۔ آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں، اللہ کرے میں مر جاؤں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک میں اس کی وجہ سے ہوں اور میں نہ ہوتی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے ہاشم کو کوٹ مٹھی میں پیچ لیا، ایسا مت کہو، گمبھیر آواز مدھم ہوتی ہوئی اس کے گرد بازوں کا حصار مضبوط کر لیا۔ وہ مدھم آواز میں مسلسل رو رہی تھی اور ہاشم محبت سے اس کا سر سہلاتا اسے خاموش کروا رہا تھا۔ تابین کار میں بیٹھی غصے سے گال رگڑ کر آنسو صاف کیے، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر کال پہ کی۔ ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے جمال آغا کی سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے؟ میں نہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوں اور نہ ہی اس شخص سے ڈرتا ہوں، سمجھی؟ وہ اس کا حال کروں گا کہ تم بھی دیکھو گی۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ کہاں ہو؟ تابین نے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ امریکہ، ایک ضروری کام سے آنا پڑا، جلد واپس آ رہا ہوں۔ اس کا جواب سن کر تابین نے بنا جواب دیے کال کاٹ دی، لب پینچ کر موبائل رکھا اور پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔